السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کر رہے ہیں کلاس 6 اردو بک، اور آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے، ہمارا پہلا لیسن ہے حمد۔ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اشعار کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں۔ ہم حمد کا خلاصہ بیان کریں گے، مرکزی خیال بیان کریں گے، تمام شعر کی تشریح کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے جو دیے ہوئے ہیں مشکل الفاظ، ان کے کچھ معنی بیان کرتے ہیں۔ روشن، روشن کا مطلب ہے اجالا۔ زبان، بول چال۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ صنعت، کاریگری۔ معبود، خدا۔ قوت، طاقت۔ سہارا، یہ ڈھال۔ قدرت، خدا پاک کی طاقت۔ انتظام، منظم کرنا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام بہت پیارا اور روشن ہے۔ اس نام سے دل کو ایک قوت اور زبان کو سہارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ اس نے دنیا کو بہت ہی حسین خوبصورت چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا، سجایا ہے۔ میدانی علاقوں میں ہوائیں چلتی ہیں تو سمندر میں پانی کی لہریں اٹھتی ہیں۔ موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں۔ اس کی نگرانی سے باہر کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں۔ وہ شہنشاہ ہے۔ کسی میں اتنی ہمت طاقت نہیں کہ اس کے چلائے ہوئے نظام میں کوئی دخل اندازی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی محبوب ہے، ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی زندگی و موت کا خالق و مالک ہے۔ اس کے حکم سے رات دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ مرکزی خیال۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات کے بڑھنے، موسموں کے بدلنے، ہواؤں کے چلنے پر اس کی دسترس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا واحد کی حمد و تسبیح بیان کریں۔ سب سے پہلا شعر۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ روشن، اجالا کرنے والا۔ قوت، طاقت۔ سہارا، ڈھال، مددگار۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت روشن اور پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی محبوب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے دلوں کو اس کے نام سے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور زبان اس کے نام کا ذکر کرنے سے نہیں تھکتی۔ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن کو دور کرے گا۔ یہ نام ہمارے دلوں کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے سے انسان کو بہت زیادہ ڈھال ملتی ہے۔ یہ نام ہمارے دلوں کا ڈھال ہے، سہارا ہے۔ اس نام کا دنیا میں ایک بول بالا ہے۔ اب ہمارا دوسرا، یہ شعر پہلا مکمل چکا ہے، اب دوسرا شعر ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا۔ خالق، پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مالک، حاکم، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قدرت، طاقت۔ صنعت، کاریگری۔ عالم، دنیا، کائنات۔ اس شعر میں اب تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، یعنی اس زمین و آسمان جو بھی ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس کائنات کا، پوری کائنات کا، یونیورس کا مالک ہے۔ اس کی طاقت سے اس دنیا میں ایک خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حسین بنانے کے لیے بہت سی چیزوں سے سجایا ہے۔ آسمان کو ستاروں اور چاند سے سجایا ہے۔ زمین پر درخت، باغ، پھول، آبشاریں، ندیاں، جھیلیں، دریا اور سمندر پیدا کی ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا شعر۔ اب ہم کہتے ہیں تیسرا شعر۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے، بحر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ تماشا، کرتب، بر، زمین، خشکی، موجیں، بحر بحر میں ہر دم، موجیں، آ گیا، لہریں، دھارا،
بہاؤ لہر، بحر سمندر۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ خشکی و سمندر میں ہما وقت نظر آتا ہے۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈی و گرم ہوائیں چلتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اناج پھل و سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اونچے اونچے پہاڑ، وادیاں، پھول، جھیلیں عجب سما پیدا کرتی ہیں۔ جبکہ سمندر پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت نظر آتی ہے۔ گرد خشکی و تری دونوں اللہ تعالیٰ کی اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ انتظام، منظم کرنا، ابھارا، چلایا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موسم بدلنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ موسم بدلنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ موسم اپنے وقت پر آتے جاتی ہیں، ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، کبھی ہلکی کبھی تیز۔ برسات میں ہوا بند ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں شدید ہوس کے بعد آندھی آتی ہے، گرم ہوا کے چکر چلتے ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اب آ گیا 5واں شعر۔ کوئی زیادہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے۔ مرضی، رضا، مرضی کا کیا مطلب ہے؟ رضا، دخل، رخنہ اندازی، یارا، یورت، مجال۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، وہ سب جانتا ہے، اس سے سب خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے معاملات میں دخل اندازی دے۔ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اسی کائنات کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو کہے گا وہی ہوگا، وہ طاقت والا ہے۔ اب 6واں شعر ہے۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اس کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ طاعت، عبادت، بندگی، معبود برحق حقیقی خدا، یکتائی، ایک ہونا، آشکارا، ظاہر ہونا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صاف اس کی پاکی اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارا حقیقی معبود ہے، وہی ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی خدا ہے۔ وہ وحد ہے دنیا میں، اس کے بعد ہونے کی حقیقت سب کو معلوم ہے۔ کائنات کا نظم و ضبط اس نے ہی سنبھالا ہوا ہے، اس لیے اسی کی بندگی ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری عبادت کے لائق ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اعمال، کام، درجے، رتبے، دار فانی، دنیا، ناپائیدار مقام۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا، اور اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا عارضی ہے۔ جو ہم نے جہاں اعمال کرنے ہیں وہی آخرت میں اس کو ہمیں بدلہ ملے گا۔ امتحان گاہ ہے، جب جو کچھ کریں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں بھی درجات ہوں گے، جس کا جتنا بڑا عمل ہوگا اس اتنے بڑے درجے پر رتبے پر پہنچے گا۔ اب ہمارا نیکسٹ شعر ہے۔ وہی دنیا میں ہے، اسی زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ خالق، پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ، مرضی، رضا، جلانا، تازگی بخشا، مارا، ختم کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہی ہمیں موت دے گا، اس کی مرضی، جس کو چاہے طویل عمر دے، جس کو چاہے کم عمر اٹھا لے، وہ جس پھول کو چاہتا ہے تازگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت بھی ہے، قدرت بھی۔ اس نے جن کے موت کو تخلیق کیا ہے، اس کے پیچھے پوشیدہ راز کو وہی جانتا ہے۔ ہمارا آخری شعر۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ کمی بیشی، کم یا زیادہ ہونا، تابع فرما بردار، پابند، فلک، آسمان۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رتب الانسان ہے کہ رات اور دن کے چھوٹے بڑے ہونے میں اسی کا حکم ہے۔ آسمان پر چمکنے والا ہر ستارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم دائم ہے۔ موسم سرما میں راتیں لمبی، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے لوگ اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹے، دن بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ دن کے وقت اپنا بہت سا کام مکمل کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان کا محتاج ہے، حتیٰ کہ آسمان پر نکلنے والا ہر ستارہ اس کے حکم کا قائل فرما ہے۔
جو ہماری نظم کے تمام شائع کی ہم نے تشریح کر لی ہے۔ اب ہم مشق کریں گے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، خالق کس سے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے مراد ہے۔ عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم سے مراد دنیا ہے۔ بڑے درجے پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بڑے درجے پانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے۔ شان یکتائی کا کیا مطلب ہے؟ شان یکتائی کا مطلب ایک ہونے کی شان اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دلوں کو اس سے قوت ہے، ادھر ہوا کی ہیں موجیں، دار فانی سے مراد ہے دنیا، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اس کے حکم کا تابع فلک پر ہے ستارہ۔ سوال نمبر 3، شعر میں کہی گئی بات کو سادہ اور عام گفتگو کے انداز میں کہہ دینے کے شعر کی نثر بنانا کہتے ہیں، جبکہ شعر میں کہی گئی بات کی جامع انداز میں وضاحت کرنے، یعنی اس میں موجود ہر نقطے کو کھول کر بیان کرنے کو تشریح کرنا کہتے ہیں۔ دیے گئے شعر کی نثر بنائیں، پھر کاپی میں اس شعر کی تشریح کریں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اس کی اب نثر کریں گے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تم بڑے درجے پاؤ گے، تم سمجھ لو کہ اس دنیا میں تمہارا امتحان ہے۔ اور شعر نمبر 7 کی تشریح کر دیتے ہیں، کرو وہ جو میں نے بیان کی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن صفات کا تذکرہ کیا ہے؟ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، زندگی اور موت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس دنیا کی ہر شے اس حکم کے تابع ہے۔ اگلا سوال، آپ اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی صفات بیان کریں جو اس نظم میں بیان نہ کی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے۔ اس کا مرکزی خیال وہ قابل توجہ ہم خیال جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر نظم کہتا ہے، اس خیال کو نظم کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ شروع میں اس کا مرکزی خیال بیان کیا جا چکا ہے۔